حضور کا احسان نہیں ہے؟ یہ حضور کا احسان نہیں ہے؟ کچھ لوگ یہاں پہ بحث کرتے ہیں کہ حضور کا حاضر و ناظر کا کیا مسئلہ ہے، حضور حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور پر زندہ ہیں، اپنی قبر انور میں، اور حضور کی اپنی حدیث مبارک ہے کہ میں پوری دنیا کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہتھیلے کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور اپنی شایان شان چاہیں تو جہاں مرضی جا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ حاضر و ناظر کا یہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اور حضور جب چاہیں جس مرضی غلام کی خواب میں، جس مرضی امتی وہ سولی پر لٹک رہا ہو، ممتاز قادری، تو اس کی زیارت کے لیے بھی حضور تشریف لے آئے، وہ غازی علم الدین کی مدد کرنے کے لیے حضور تشریف لے آئے، تو حضور جب چاہیں جہاں چاہیں حضور تشریف لے کے جا سکتے ہیں، جس بھی عالم میں جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو بندہ کہے جی ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی شیشے میں نا اپنا چہرہ دیکھنا، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنا اگر صحیح سلامت ہے نا تو سمجھ لینا کہ حضور زندہ ہے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ ہم پر عذاب نہیں پھینک رہا، اللہ ہمیں عذاب نازل نہیں۔ وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، نافرمان تھی، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، اور ان پر لکھا جاتا تھا کہ یہ بندہ یہ گناہ کرتا تھا، یہ بندہ زانی ہے، شرابی ہے، یہ سودی ہے، ان کے ماتھے پر لکھا جاتا تھا۔ تو اتنے گناہ کر کے بھی تو اگر تیرا چہرہ مس نہیں نہ ہو رہا تو مان لے حضور زندہ ہے، تو مان لے پھر حضور زندہ ہے۔ یہ تو ایک ہو گیا حسن و جمال کی وجہ سے محبت، ایک ہوتا ہے علم و حکمت کی وجہ سے محبت، ایک ہوتا ہے کسی کے دولت کی وجہ سے محبت۔ کسی سے ہم محبت کرتے ہیں شاید اس کے احسانات بڑے ہوتے ہیں ہم پہ، فلاں جگہ پہ اس نے میری مدد کی تھی تو میں بڑا اس کا احسان مند ہوں، اس وجہ سے میں اسے محبت کرتا ہوں۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جتنے احسانات اس امت پر اس نبی کے ہیں نا، جتنے احسانات ہم پر ہمارے نبی کے ہیں، بنی اسرائیل امتیں تباہ ہو گئیں اپنے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وہ مکہ والوں نے بھی کہا تھا کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس عذاب کا سناتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں، تو کہیں نہ اپنے رب سے لے آئے، کہیں نہ اپنے رب سے کہ ہمیں عذاب دے دے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، رب کی یہ شان نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، تو رب کی یہ شان نہیں ہے کہ ان پر عذاب۔ یہ حضور کا احسان نہیں ہے، یہ حضور کا احسان نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہاں پہ بحث کرتے ہیں کہ حضور کا حاضر و ناظر کا کیا مسئلہ ہے، حضور حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور پر زندہ ہیں، اپنی قبر انور میں، اور حضور کی اپنی حدیث مبارک ہے کہ میں پوری دنیا کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہتھیلے کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور اپنی شایان شان چاہیں تو جہاں مرضی جا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ حاضر و ناظر کا یہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اور حضور جب چاہیں جس مرضی غلام کی خواب میں، جس مرضی امتی وہ سولی پر لٹک رہا ہو، ممتاز قادری، تو اس کی زیارت کے لیے بھی حضور تشریف لے آئے، وہ غازی علم الدین کی مدد کرنے کے لیے حضور تشریف لے آئے، تو حضور جب چاہیں جہاں چاہیں حضور تشریف لے کے جا سکتے ہیں، جس بھی عالم میں جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو بندہ کہے جی ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی شیشے میں نا اپنا چہرہ دیکھنا، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنا اگر صحیح سلامت ہے نا تو سمجھ لینا کہ حضور زندہ ہے۔ یہ حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ ہم پر عذاب نہیں پھینک رہا، اللہ ہمیں عذاب نازل نہیں۔ وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، نافرمان تھی، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا، اور ان پر لکھا جاتا تھا کہ یہ بندہ یہ گناہ کرتا تھا، یہ بندہ زانی ہے، شرابی ہے، یہ سودی ہے، ان کے ماتھے پر لکھا جاتا تھا۔ تو اتنے گناہ کر کے بھی تو اگر تیرا چہرہ مس نہیں نہ ہو رہا تو مان لے حضور زندہ ہے، تو مان لے پھر حضور زندہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے تھے ایک جگہ پہ، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر روئے جا رہے ہیں،
اب محبوب رو رہا ہو اور محب کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے چھما چھم میری آنکھیں بھی برس پڑیں. میں نے کہا سونیا کیا بات آج آپ رو رہے ہیں؟ اور دعا یہ کر رہے تھے حضور کہ یا باری تعالیٰ جس طرح جو حال تو نے قوم لوط کا کیا نا میری امت کا نہ کرنا، جو حال تو نے قوم سمود کا کیا نا میری امت کا نہ کرنا، جو حال تم نے قوم بنی اسرائیل اور قوم عاد کا کیا نا یا باری تعالیٰ میری امت کا یہ حال نہ کرنا. یہ سمجھ جائیں گے، ان کو تھوڑی مہلت دے دینا، ان کو تھوڑی مہلت دے دینا. اور آج امتی کا حال یہ ہے، حضور نے تو وہاں پہ رو رو کے رب کو منا لیا. امتی کا حال یہ ہے کہ جمعے کے آخری سنتے بھی وہ نہ پڑھے اور پھر وہ اس طرح سے بھاگ جائے اور درود و سلام کی محفل میں بھی نہ کھڑا ہو. اس کو یہ توفیق بھی نہ ہو کہ ہمارا نبی ہمارے لیے روتا رہا اور ہم یہاں پہ درود و سلام کی محفل میں کھڑے انہوں کو آر سمجھتے ہیں. پتہ نہیں کون سا کام ہے. اور میں آپ کو اپنی بات ایک گلہ کر لوں آپ سے، ایک گلہ کر لوں آپ سے. اگر آپ سب حضرات لوگ دکاندار ہیں نا تو میری بھی دکان ہے، میری بھی دکان ہے اور میں وہ سارا کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آتا ہوں، سارا جمعہ پڑھاتا ہوں بیان بھی کر کے اور پھر یہ جماعت کروا کے درود السلام بھی. بعض دفعہ وہ سنگی نہیں آئے ہوتے درود السلام کے لیے، وہ سعادت بھی بعض دفعہ مجھے ہی حاصل ہو جاتے. لیکن میں چاہتا ہوں آپ کم سے کم کھڑے تو ہو جایا کریں صاحب، یہ وہ نبی کے لیے کھڑے ہو، رب رسول کے لیے آپ کھڑے ہو جایا کریں صاحب. نہ جایا کریں اس طرح سے بھاگ کے معاذ اللہ جیسے پیچھے کوئی آگ لگی ہے اور آپ فائر بریگیڈ اور جا کے اپنے آگ بجھانی ہے. تو یہ رویہ درست، یہ نبی سے وفا نہیں ہے. تو تقاضا یہ ہے کہ آج آپ سارے کھڑے ہوں گے. آج اگلا احسان سنیے، وقت میرا اوپر ہو گیا، صرف 2-3 منٹ آپ سے ادھار ہے. بخاری شریف ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرا اس دنیا میں ظاہری طور پر رہنا بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے اور قبر میں چلے جانا بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ ظاہری طور پر آپ ہمارے ساتھ نہیں، یہ تو باعث برکت ہے، قبر میں چلے جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے. حضور نے یہاں پہ مور لگائی، بخاری شریف ہے. حضور فرمانے لگے جب میں قبر میں چلا جاؤں گا نا تو میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، میری امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے. وہ جو پچھلے جمعے یہاں پہ درود السلام کی محفل میں کھڑے تھے نا ان کی حاضری ہوئی ہے، اور جو چلے گئے تھے نا ان کا بارے میں بتایا گیا کہ وہ فلاں آپ کا غلام تھا، وہ درود السلام کی محفل میں نہیں کھڑا ہوا، وہ چلا گیا تھا. تو یا رسول اللہ پھر آپ ہوگا کیا؟ جو اچھے اعمال والے ہوں گے نا تو میں سجدہ شکر کروں گا. یہ قبر کی بات کر رہے ہیں حضور کہ قبر میں اب میری امت اچھے اعمال کرے گی تو میں سجدہ شکر کروں گا، اگر برے اعمال کرے گی تو میں رب سے استغفار کروں گا، یا اللہ پاک میری امت ہے، بھٹک گیا بیچارہ، غافل ہو گیا، آپ تھوڑی مہلت دے دو. رسول اللہ مہلت مانگ رہے ہیں ہمارے لیے کہ یا باری تعالیٰ تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے، سمجھ جائیں گے، آ جائیں گے راہ راست پہ. تو اب ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ یقین کریں یہ پچھلے سے پچھلے جمعے کی بات ہے شاید غالباً، بادامی باغ میں بیان تھا میرا. تو آپ یقین کریں بچے میرے ساتھ تھے اور جس انداز میں یہ اب یہ حضور کے احسانات کی بات کر رہا ہوں. میں کیا تھا، میں تو ایک میڈیکل سٹور پہ کام کرنے والا کوئی چھوٹا سا ملازم تھا. الحمدللہ اگر وہ بھی اگر جاگ لگیا تو نبی پاک کا احسان ہے. اب جو اگر ممبر رسول اگر مجھے عطا کیا تو یہ بھی نبی پاک کا احسان ہے. اس وجہ سے اگر مجھے لوگ جان رہے ہیں. میں وہاں پہ گیا تو جب ہم وہاں پہ پہنچے تو میرے پاس موٹر سائیکل تھی جو باہر کھڑی، تو کوئی میری موٹر سائیکل کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی پھول پھینک رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کاندھا چوم رہا ہے. اور ایک وہاں پہ اور شیخ الحدیث تھے جنہوں نے میرا ماتھا بھی چوما. اور میں سوچ میں پڑ گیا یار یہ کیا ہے، میں تو اس قابل نہیں، میں تو اس قابل نہیں، میں وہ پرانا پاپی خادم کسے در نہ ملی نہ ٹوئی، یہ تو واصف یار نے نظر جو کی تھی تو پھر واصف ہی ہوئی. یہ تو حضور کا احسان ہے کہ آج میں اس ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، حضور کی باتیں اللہ کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو اس قدر محبتوں کا اظہار لوگ کرنے لگے. وہ تو نبی پاک کا فرمان ہے نا، تو رب رسول سے محبت کر، اللہ تیرے لیے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو نبی پاک کا احسان ہے. اور اس احسان پر بھی میں جتنا سجدہ شکر کروں اتنا ہی کام ہے. تو میں آپ کو یہ ساری لب لباب کا یہ کہ حضور سے محبت کریں، حضور کے حسن و جمال سے محبت کریں، حضور کے علم و حکمت سے محبت کریں، حضور کے جو خزانے ہیں ان کے آپ طلبگار ہوں، حضور کے احسانات سے محبت کریں، حضور کے مدینہ
مدینہ پاک سے محبت کریں، حضور کی گفتار سے محبت کریں۔ آخری قول ہے اور جو سارے مضمون کا نچوڑ ہے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضور داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آپ کا محبوب ہو، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، ایک آپ کا محبوب ہو، ایک آپ ہو، آپ کا رشتہ صرف محبت والا ہو اور محبت کے سوا آپ کو کچھ سوجے ہی نہ، آپ کو محبت کے سوا کچھ اور ذہن میں آئے ہی نہ۔ وہ بڑا بھائی کہتا رہے کہ برات میں ہم نے بینڈ باجا کرنا ہے، لیکن اب چونکہ آپ کی محبت رسول اللہ سے تھی، آپ نے کہنا ہے کہ بینڈ باجا نہیں، درود و سلام پڑھتے جائیں گے، بینڈ باجا نہیں، درود و سلام پڑھتے جائیں گے۔ آپ کے بڑے بھائی کہتے رہیں، آپ کے خاندان والے کہتے رہیں کہ پہنا نو حصہ چلو نہ بھی دیں گے تو کوئی گل نہیں، لیکن چونکہ آپ کی محبت حضور سے تھی، حضور نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، اپنی بہنوں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا۔ حضور کا اتنا پیارا فرمان، میری امت کی خواتین بیٹیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب چونکہ آپ کی محبت یہ تھی، آپ اپنے بھائیوں کو سمجھائیں کہ نہیں بھئی، پیار اسی نبی پاک نہ کیتا ہے، پیار ہم نے نبی، وہ زمانہ کچھ بھی کہتا رہے لیکن آپ نے محبت کا ثبوت دینا ہے۔ اپنے افکار کو مضبوط کریں، اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا رشتہ اپنا مضبوط رکھیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔